ایران کے آیت اللہ سید علی خامنئی نے 28 مئی 2022 کے دن اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا، یورپ دنیا کا سب سے بڑا جنگوں کا گڑھ رہا ہے۔ میری ذاتی تحقیق کے مطابق جو ناقص بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں براعظم یورپ کے رقبے جتنا کوئی اور حصہ نہیں ملتا جہاں تاریخ کے دوران اس قدر جنگیں رہنما ہوئی۔ یورپ جنگی رجحانات کا مرکز ہے۔ یورپ میں جنگوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ رومی سلطنت کے دوران 800 عیسوی سے شروع ہونے والی جنگیں تقریباً 3 صدیوں تک جاری رہیں اور 1050 عیسوی تک چلتی رہیں۔ مشرق روم میں ہونے والی جنگوں کے اثرات شام اور بین النہرین کے مسلمانوں پر بھی پڑے۔ یورپ میں ان جنگوں کے 2 بنیادی محرکات سرزمین وسط اور عیسائی دین کو پھیلانا تھا۔ 1337 عیسوی میں برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ سوم نے اپنی حکومت کا دائرہ مزید پھیلانے کی غرض سے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس وقت فرانس پر فلپس سیشن کی حکومت تھی۔ ایڈورڈ خود کو فرانس کا مالک بھی سمجھتا تھا، لہٰذا یوں ان 2 یورپی ممالک میں جنگوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو اگلے 116 برس تک جاری رہا۔ طویل عرصے میں برطانیہ نے کرسی، پواتیا، ایزنکورٹ جیسے علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن 1453 عیسوی میں جان ڈارک کی سربراہی میں فرانسیسی فوج نے برطانیہ کو یہاں سے واپس پیچھے دھکیل دیا۔ 1095 میں پاپ اربن دوم نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا اور عیسائیوں کو ترغیب دلائی کہ وہ فوجی طاقت کے بلبوتے پر فلسطین اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کر دیں۔ اس اعلان کے بعد اسی سال ایک عظیم فوج تشکیل دی گئی اور یوں صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ ان جنگوں میں بے شمار انسان قتل ہوئے، اگرچہ صلیبی فوج نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ مکمل کر لیا تھا، لیکن جنگوں کا یہ سلسلہ 1250 تک چلتا رہا۔ ان مزید جنگوں کا مقصد دین عیسائیت کو پھیلانا تھا۔ اس طرح اہل کلیسا نے امن اور محبت پر مبنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر انداز کر دیا۔ اس کے بعد یورپ مذہبی جنگوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ نے ایک دوسرے کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ فرقہ وارانہ جنگیں 1562 سے 1598 تک جاری رہیں۔ ان جنگوں کے بانی فرانس کے شاہی خاندان تھے۔ یورپ میں مذہبی فرقہ واریت پر مبنی جنگوں کا دوسرا سلسلہ رومی سلطنت میں موجود کیتھولک اور پروٹسٹ حکومت کے درمیان شروع ہوا۔ یہ سلسلہ 1618 سے شروع ہو کر 30 سال تک جاری رہا اور 1648 میں ختم ہوا۔ تحقیقاتی میگزین ہسٹری کے مطابق ان جنگوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قحطی کے نتیجے میں 80 لاکھ کے لگ بھگ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جنگیں 30 سالہ مذہبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں اور یورپ کی طولانی ترین جنگیں جانی جاتی ہیں۔ یورپ میں انجام پانے والی جنگوں کا ایک اور سلسلہ نیپولن بوناپارٹ کی جانب سے شروع کیا گیا۔ وہ فرانسیسی انقلاب کا ایک فوجی افسر تھا جس نے سب سے پہلے روس پر حملہ کر کے ماسکو پر قبضہ کر لیا۔ نیپولن کے پاس 7 لاکھ افراد کا لشکر تھا۔ 20ویں صدی میں یورپ میں 2 بڑی عالمی جنگیں رونما ہوئیں۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ رونما ہوئی جس میں ایک طرف جرمنی اور اس کے اتحادی جبکہ دوسری طرف فرانس اور برطانیہ تھے۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 1 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے۔ ستمبر 1939 میں جرمنی کے سربراہ ایڈولف ہٹلر نے علاقائی طاقت بننے کی غرض سے دوسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا۔ دوسری طرف امریکہ، سوویت یونین اور برطانیہ نے مل کر اس کا مقابلہ کیا اور 1943 میں سے شکست دے دی۔ اس جنگ میں بھی 2 کروڑ سے زیادہ انسان موت کے منہ میں چلے گئے۔ تاریخی ماہرین کی نظر میں 20ویں صدی کا پہلا نصف یورپ کے لیے جنگ اور تباہی و بربادی کا زمانہ ثابت ہوا۔ ان جنگوں میں حتیٰ کہ ایک دوسرے کی ثقافتی میراث کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ 1950 کے بعد یورپ میں جنگوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن یورپی ممالک کے جنگی رجحانات میں کمی واقع نہیں ہوئی اور انہوں نے دنیا کے دیگر ممالک کو اپنے جارحانہ اقدامات کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ترکی اور یونان کے درمیان جنگ، اسپین میں خانہ جنگی، بالکان کی جنگیں، افریقی ممالک میں جنگیں وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ آج بھی امریکہ اور مغربی ممالک دنیا کے مختلف حصوں میں بدامنی، عدم استحکام اور جنگیں شروع کروانے میں آگے ہیں۔ اس کی ایک مثال یوکرین ہے۔ نیٹو کی جانب سے مسلسل اشتعال آمیز اقدامات نے آخرکار روس کو فوجی طاقت استعمال کرنے پر مجبور کر دیا اور اب پوری دنیا غذائی قلت، انرجی کے بحران، معاشرتی بحران اور سیکیورٹی خطرات سے روبرو ہو چکی ہے۔